بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 330 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 10 سے لے کر 13 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا جبکہ ان کو معلوم ہوا کہ موسیٰ کو فرعون نے اٹھا لیا ہے، یعنی موسیٰ کے سوا اس کے دل میں کوئی بات نہ رہی۔ ان کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یہ انّا سے مخفف ہے، اس کا اسم محذوف ہے، اصل عبارت انہا تھی۔ قریب تھی کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیں کہ وہ میرا بیٹا ہے، اگر ہم اس کے دل کو صبر کے ذریعے مقوی نہ کرتے، یعنی اگر ہم اس کے دل کو تسلی نہ دیتے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے، یعنی اللہ کے وعدہ کی تصدیق کرنے والوں میں رہے۔ اور لولا کے جواب پر لولا کا ماقبل لتبدی یہ دلالت کر رہا ہے۔ وقالت لأختہ مریم قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون۔ اور موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کی بہن مریم سے کہا تو ذرا موسیٰ کا سراغ تو لگا، یعنی اس کے پیچھے پیچھے جا تاکہ تو اس کے حال سے باخبر رہے۔ تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، یعنی دور سے خفیہ طور پر دیکھتی رہی، اور فرعونیوں کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ اس کی بہن ہے اور اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اور ہم نے پہلے ہی یعنی ان کی والدہ کے پاس لوٹنے سے پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی بندش کر رکھی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے علاوہ کسی بھی اور کے پستان قبول کرنے سے منع کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے بلائی گئی ساری دائیوں میں سے کسی کے پستان کو قبول نہیں کیا۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا، جب موسیٰ پر ان کی شفقت کو دیکھا تو بولی کیا میں تم کو ایسے گھرانے کی نشاندہی کروں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کی دودھ وغیرہ پلا کر پرورش کر دے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ اور مریم نے لہو کی ضمیر کا مرجع ان کے سوال کے جواب میں بادشاہ کو بنا دیا۔ چنانچہ مریم کا مشورہ مان لیا گیا، پھر وہ اپنی ماں کو بلا لائی تو موسیٰ نے اپنی والدہ کے پستانوں کو قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ کے والدہ نے موسیٰ کے اس کے پستانوں کو قبول کرنے کی وجہ سے سوال کے جواب میں کہا کہ وہ عمدہ خوشبو والی اور عمدہ دودھ والی عورت ہے۔ چنانچہ ان کو اپنے گھر لے جا کر موسیٰ کو دودھ پلانے کی اجازت دے دی گئی۔ چنانچہ موسیٰ کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر واپس چلی گئیں۔
جیسے رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اس کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں موسیٰ کی ملاقات سے ٹھنڈی ہوں اور تاکہ اس وقت فراق کے غم میں وہ نہ رہیں اور وہ جان لیں ان وعد اللہ حق کہ رب تعالی کا وعدہ سچا ہے بچے کو ان کے پاس لوٹانے کا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس وعدہ کے بارے میں نہیں جانتے اور نہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ اس کی بہن ہے اور یہ اس کی ماں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دودھ چھڑانے تک رہے اور فرعون نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے دودھ پلائی کی اجرت 1 دینار یومیہ مقرر کر دی اور حضرت موسیٰ کی والدہ نے اس اجرت کو لے لیا اس لیے کہ حربی کا مال تھا۔ پھر موسیٰ کو ان کی والدہ فرعون کے پاس لے آئیں، چنانچہ موسیٰ فرعون کے پاس تربیت پاتے رہے جیسا کہ رب العالمین نے اس کی حکایت بیان کرتے ہوئے سورۃ الشعراء میں ذکر فرمایا ہے أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ اگر ہم نے ان کے دل کو ڈھارس نہ دی ہوتی تو قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا راز فاش کر دیتی۔ ہم نے اسے اس لیے ڈھارس دی تاکہ وہ اللہ کے وعدہ پر اعتماد کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو وہ اس کو دور دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا شعور تک نہ ہوا۔ اس آیت مقدسہ میں جو ذکر کیا گیا کہ موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، دل خالی ہونے کے کچھ محامل ہیں۔ پہلا قول اس میں حسن بصری کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا دل حضرت موسیٰ کی فکر اور ان کے غم کے سوا ہر فکر اور غم سے خالی ہو گیا تھا۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ ان کا دل عقل سے خالی ہو گیا تھا، کیونکہ جب انہوں نے سنا کہ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس پہنچ گئے ہیں تو ان پر اس قدر گھبراہٹ اور دہشت طاری ہوئی کہ ان کے ہوش و حواس اڑ گئے اور ان کی عقل معوف ہو گئی اور اس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تیسرا قول اس میں امام محمد بن اسحاق کا کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ان کی طرف الہام کیا تھا کہ تم اس کو دریا میں ڈال دو اور تم خوف اور غم نہ کرنا، ہم اس کو تمہاری طرف واپس لائیں گے، ان کا دل اس الہام سے خالی ہو گیا تھا اور شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ فرعون تمہارے بیٹے کو قتل کر دے گا اور یہ خود تمہارا کیا دھرا ہے۔ اور جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت موسیٰ اب فرعون کے ہاتھوں میں ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا الہام بھول گیا اور اس عظیم صدمہ کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ بھی یاد نہ رہا۔ چوتھا قول اس میں ابو عبیدہ کا کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کا دل غم اور فکر سے خالی تھا، کیونکہ ان کو اللہ کے وعدہ پر اعتماد تھا کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ کی حفاظت فرمائیں گے اور فرعون کو ان کے قتل پر قادر نہیں ہونے دیں گے۔ پانچواں قول اس میں ابن قتیبہ نے اس معنی پر اعتراض کیا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ کی ماں کا دل ہر غم اور فکر سے خالی تھا تو وہ حضرت موسیٰ کے متعلق مطمئن تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی کیا توجیہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے دل کو ڈھارس نہ دی ہوتی تو قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا راز فاش کر دیتی۔ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر ان کو کامل یقین تھا، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتی تھی کہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ موسیٰ ان کے بیٹے ہیں جو فرعون کے گھر پہنچ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس راز کے مخفی رکھنے پر ان کے دل کو مضبوط رکھا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ان کا دل حضرت موسیٰ کے متعلق فکر مند نہیں تھا اور وہ اس بات پر مطمئن تھی
اور اس پر مزید کرینہ یہ ہے کہ ان کو خبر پہنچ گئی تھی کہ فرعون کی بیوی آسیہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اور فرعون نے حضرت موسیٰ کو انہیں ہبہ کر دیا ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ ان کو اللہ کے وعدہ پر کامل وثوق اور اعتماد تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن مریم سے کہا کہ تم موسیٰ کی نگرانی کرو، اور وہ موسیٰ کی نگرانی کرتی رہیں، ان کو دیکھتی رہیں۔ فرعونیوں کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں ہوا کہ وہ موسیٰ کی بہن ہیں اور ان کی نگرانی کر رہی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ۔ ہم نے اس کے پہنچنے سے پہلے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر رکھا تھا، سو وہ کہنے لگی آیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو تمہارے اس بچے کی پرورش کرے اور وہ اس کی خیر خواہ ہو۔ یعنی حضرت موسیٰ کی بہن کے پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف لوٹانے سے پہلے ہم نے ان پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا، اور ان پر ان کے دودھ کو حرام کرنے سے مراد شرعاً حرام کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان پر ان کا دودھ طبعاً ممتنع کر دیا تھا، اور باقی عورتوں کا دودھ پینے سے ان کو متنفر کر دیا تھا، اور وہ بھوک لگنے اور دودھ کی طلب کے باوجود ان عورتوں کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ یعنی ان کو اپنی ماں کا دودھ پینے میں جو لذت آتی تھی، ان عورتوں کا دودھ پینے میں وہ لذت نہیں آ رہی تھی۔ یا اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ 3 ماہ تک اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے، اور ان کی ماں کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی وہ اس خوشبو سے مانوس ہو چکے تھے، اور ان کے دودھ کے ذائقہ کے عادی ہو چکے تھے، اور جب دوسری عورتوں کے جسم سے وہ خوشبو نہیں آئی اور ان کے دودھ کا وہ ذائقہ نہیں تھا، تو اس لیے حضرت موسیٰ نے ان کا دودھ پینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد فرمایا ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور وہ یقین کر لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، اس کے کچھ محامل ہیں۔ پہلا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں اس کے بعد بھی اکثر لوگ اس لیے نہیں جانتے کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ ضحاک اور مقاتل نے کہا ہے کہ اہل مصر کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو ان کی طرف لوٹا دیں گے۔ تیسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس آیت میں اگرچہ یہ فرمایا ہے کہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمانے والا ہے، اور نہ جاننے کی نسبت لوگوں کی طرف کی ہے، لیکن در حقیقت یہ حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف تعریض ہے، صراحتاً نہ جاننے کی نسبت لوگوں کی طرف ہے، اور مراد وہ ہیں کیونکہ جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس پہنچنے کے بعد ان کو بہت غم ہوا، اور حضرت موسیٰ کے متعلق وہ بہت فکر مند تھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کرنے کی وجہ سے ان کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو جلد ان سے ملا دے گا، لیکن بہرحال ماں کی ممتا بھی ایک طبعی چیز ہے، اور وہ اپنے طبعی تقاضوں کو ختم کرنے پر قادر نہیں تھی۔ اس میں چوتھا قول یہ کر رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو ان کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور حضرت موسیٰ کو ان کی طرف واپس کرنے سے اصل مقصود ایک دینی غرض تھی، اور وہ یہ تھی کہ فرعون کا منصوبہ ناکام ہو جائے، اور اکثر لوگ نہیں جانتے تھے کہ اصل مقصود کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ کی ماں کا غم دور ہو جائے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ان کا ذکر بالطبع تھا۔ ضحاک نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی ماں کے دودھ کو قبول کر لیا تو حامان نے ان سے کہا تم ضرور اس بچے کی ماں ہو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ اس بچے نے تمہارے سوا کسی اور کا دودھ قبول نہیں کیا؟ انہوں نے کہا اے بادشاہ، میں صاف ستھری اور خوشبو لگانے والی عورت ہوں،
اور میرا دودھ میٹھا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس بچے نے مجھے سونگھتے ہی میرے دودھ کو قبول کر لیا ہے۔ فرعونیوں نے کہا تم نے سچ کہا۔ پھر آل فرعون کے تمام لوگوں نے حضرت موسیٰ کی ماں کو سونے اور جواہر کے ہدیے اور تحائف پیش کیے تھے۔ حضرت موسیٰ کی بہن مریم اور فرعون کی بیوی کے حوالے سے کچھ احادیث مقدسہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے زمین میں 4 خطوط کھینچے، پھر آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیسے خطوط ہیں؟ مسلمانوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ پس رسول اللہ نے فرمایا اہل جنت کی 4 عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور فاطمہ بنت محمد ہیں، اور مریم بنت عمران ہیں، اور آسیہ بنت مراحم ہیں جو فرعون کی بیوی ہیں۔ حضرت عباس ہی بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار مریم بنت عمران ہیں، پھر فاطمہ بنت محمد ہیں، پھر خدیجہ ہیں، پھر آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی ہیں۔ حضرت سعد بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے مریم بنت عمران فرعون کی بیوی اور موسیٰ کی بہن سے میرا نکاح کر دیا ہے۔